بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے سمجھنے سے پہلے ہم دروشی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج ہمارا سبق جو شروع ہوگا وہ تختی نمبر 8 سے شروع ہوگا۔ ماشاءاللہ سے ہماری 7 تختی مکمل ہو چکی ہیں۔ آج جو ہماری سبق والی تختی شروع ہوگی وہ تختی نمبر 8 ہے، اور اس میں ہم نے مد اور لین کا بیان کرنا ہے کہ مد کس کو کہتے ہیں، یعنی مد والا حرف کون سا ہوگا، اور لین کا کیا مطلب ہے، مد کا کیا مطلب ہے۔ تو اس تختی کے اندر 2 باتیں آئیں گی، لیکن ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں گے۔ جس تختی پہ جس جگہ پہ جس بات کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ وہ والی بات بیان کرتے جائیں گے۔ اور اس تختی میں جو شروع ہے، تختی تو یہ 2 باتوں میں ہے، تو لیکن اس میں ہم صرف ابھی مد کا بیان کریں گے، کیونکہ یہ تختی ابھی صرف مد کی ہے۔ جس جگہ پہ لین شروع ہوگا وہاں پہ ہم لین کا بیان کریں گے۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں، تو یہ ہے الف، ٹھیک ہے، الف۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الف سے پہلے کیا لگی ہوئی ہے، زبر۔ واؤ ہے، واؤ کے اوپر یہ چھوٹی سی جو دال لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ واؤ کے اوپر یہ چھوٹی سی جو دال لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ ہاں جی، اب یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ واؤ کے اوپر اگر جزم آ جائے اسے واؤ ساکن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی یا ہے، یا کے اوپر بھی چھوٹی سی دال لگی ہوئی، اس دال کو جزم کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ جزم جس کے اوپر بھی آئے گی نا اس کو ساکن ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ لفظ سکون والا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ الف سے اب ہم نے مد کا سمجھنا کیسے ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے۔ یعنی واؤ کے اوپر جزم آئی تو وہ واؤ ساکن ہو گیا، یا کے اوپر جزم آئی تو وہ یا ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ بات ہم نے کس طرح یاد کرنی ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو وہ یعنی یہ حروف مدہ ہیں۔ کون سے مدہ ہیں؟ الف، واؤ، یا، یہ حروف مدہ ہیں۔ یہ دیکھو مد کی تختی شروع ہوئی ہے، یعنی کہ حروف مدہ کس طرح ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آئے گی، واؤ سے پہلے پیش آئے گی، یا سے پہلے زیر آئے گی تو وہ لمبے ہوں گے، مد والے کی طرح پڑھے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الف کے برابر لمبا ہوتے ہیں۔ لمبا ہونے کو مد کہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کو مد والا لفظ کہہ دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ساکن کس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا، یہ چھوٹی سی دال لگی ہوئی اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جس کے اوپر بھی آتا ہے وہ اس حرف کو ساکن کر دیتا ہے، سکون والا بن جاتا ہے وہ حرف۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم اپنا لفظ کس طرح ادا کریں گے۔ با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہر لفظ کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ با بو بی اکٹھا نہیں کر دینا، یعنی ایک لفظ پڑھنے کے بعد سانس لیں گے، پھر اگلا دوسرا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سانس لیں گے، پھر آگے ہم اپنا تیسرا لفظ پڑھیں گے۔ تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا، الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا
ثو ثی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری. ہاں جی پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ را کے نیچے زیر آ جائے اس را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں ری اس طرح کر کے پڑھیں گے. اگر زا جو ہے وہ ہمارا سختی والا حرف ہے اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے. زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی. تو الف زبر تو تو واو پیش تو تو یا زیر طی تو تو طی. رو الف زبر رو رو واو پیش رو رو یا زیر ری رو رو ری. فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی. یا الف زبر یا یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی. ہاں جی ماشاءاللہ سے آج ہم نے اپنی جو درسی نمبر 8 تھی وہ ہم نے آدھی پڑھی ہے، آدھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تو اگر آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، گزارش کی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں اور اس کو شیئر کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ کسی ایک تک بھی ہمارے رواج جائے گی اور اچھا سے اچھا قرآن پاک پڑھنے والا وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. چلے جی ہم مجلس کی آخر کی دعا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے اور جو پڑھنے پڑھانے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.